دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقول ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من عدم الانتظام. یہاں سے مصنف علیہ رحمہ علامہ شامی علیہ رحمت و رضوان علامہ صاحب بحر الرائق کا رد ذکر فرماتے ہیں. صاحب بحر نے فرمایا تھا کہ ہم پر قول امام ہی پر فتویٰ دینا واجب ہے، اگرچہ ہمیں قول امام کی دلیل معلوم نہ ہو، اگرچہ مشائخ نے قول امام کے خلاف پر فتویٰ دیا ہو. یہ بات انہوں نے کہی تھی. تو اب اور اس کے بعد جو انہوں نے اپنے قول کی توضیح اور تشریح کی وہ سب ماقول میں مذکور ہو چکی ہے. علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صاحب بحر کا جو کلام ہے اس کا آپس میں غیر مربوط ہونا بالکل واضح ہے، کسی پر مخفی نہیں ہے. اگر صاحب بحر کا کلام غور سے پڑھا جائے تو اس میں بے ربطی بے ارتباطی صاف آیا اور ظاہر ہو جائے گی. اسی وجہ سے علامہ خیر رملی نے جو بحر الرائق کا حاشیہ لکھا، خود محشی بھی علامہ بحر پر صاحب البحر پر یہی اعتراض کر رہے تھے. علامہ خیر الامری نے ان پر اعتراض کیا کہ یہ جو صاحب بحر فرما رہے ہیں کہ ہم پر قول امامی پر فتویٰ دینا واجب ہے اگرچہ ہمیں امام کے قول کی دلیل معلوم نہ ہو، یہ ان کا قول تو خود امام اعظم کے قول کے سری مخالف ہے. امام تو یہ فرما رہا ہے کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے جب تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ ہم نے یہ بات کہاں سے کہی ہے. یعنی معرفت دلیل کے بغیر ہمارے قول پر فتویٰ دینا کسی کو حلال نہیں ہے. امام تو یہ فرما رہے ہیں اور صاحب بحر یہ فرما رہا ہے کہ ہم پر قول امامی پر فتویٰ دینا واجب ہے اگرچہ ہمیں قول امام کی دلیل معلوم نہ ہو. تو صاحب بحر کا قول تو صریح مخالف ہے نا قول امام کے، قول امام کے صریح مخالف ہے. تو پھر جو ہے قول امام سے ذکر کرنے کے بعد یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے؟ صاحب بحر نے کہا. پھر مصنف یعنی محشی علامہ خیر رملی نے کہا کہ اگر کوئی اس کا یہ جواب دے کہ امام کا جو قول ہے کہ ہم پر قول امام پر وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ ہمارے قول پر فتویٰ دے جب تک کہ دلیل معلوم نہ ہو، یہ امام کا قول فتوی حقیقی کے بارے میں، فتوی حقیقی کے بارے میں ہے جو دلائل میں نظر کر کے دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے تو معرفت دلیل لازم ہے. اور جو صاحب بحر فرما رہے ہیں کہ ہم پر قول امام ہی پر فتویٰ دینا واجب ہے اگرچہ ہمیں دلیل قول امام معلوم نہ ہو، تو صاحب بحر کا یہ قول اس فتوے کے بارے میں ہے جو محض نقل اور حکایت ہے، جو غیر مجتہد کرتا ہے کہ اپنے امام کا قول پایا اس کو نقل کر کے بتا دیا کہ امام کا اس میں یہ حکم ہے، امام کا اس میں یہ ارشاد ہے. ایسے فتوے کے بارے میں صاحب بحر کہہ رہے ہیں. تو صاحب بحر کا قول کا محمل الگ ہے اور قول امام کا محمل الگ ہے. جب دونوں کا محمل الگ الگ ہے تو پھر اس میں بے ارتباطی کیسے ہو گئی، یا اس میں کوئی تضاد یا مخالفت کیسے ہو گئی؟ بات تو بالکل صحیح رہی ہے نا. کہتے ہیں اگر کوئی یہ جواب دے تو ہم اس سے کہیں گے کہ جب وہ غیر مجتہد سے جو صادر ہو رہا ہے، جو مفتی غیر مجتہد جو دے رہا ہے، جب وہ فتوی ہی نہیں ہے حقیقتاً، وہ مجتہد کے قول کی حکایت ہے جیسے کہ تم نے کہا، تو حکایت تو بھئی جیسے قول امام کی کوئی کر سکتا ہے اسی طرح قول غیر امام کی بھی حکایت کر سکتا ہے کوئی. دیگر مجتہدین کے جو اصحاب امام اعظم ان کے قول کی بھی تو کوئی حکایت کر سکتا ہے، اور جب ان کے قول کی بھی حکایت کر سکتا ہے تو پھر ہم پر قول امام پر فتویٰ دینا کیسے واجب ہو گیا؟ کیونکہ ہم تو فتویٰ دے ہی نہیں رہے، ہم تو بس قول امام کی حکایت کر رہے ہیں یا قول غیر امام کی حکایت کر رہے ہیں، ہے نا. تو بہرحال اگر کوئی وہ جواب بھی دے دے تب بھی صاحب بحر کا جو کلام ہے وہ بے ربط ہی رہے گا، غیر مربوط ہی رہے گا. تو اس کے جو محشی ہیں بحر الرائق کے، خود ان کا اعتراض ہے صاحب بحر کے کلام پر. اس کو علامہ شامی نے یہاں ذکر کیا. اور پھر اس کے بعد اس کی توضیح اور تشریح کی. جو پیچھے صاحب بحر نے یہ کہا تھا کہ مشائخ کو قول امام کی دلیل نہیں ملی تھی اس لیے انہوں نے قول امام کے خلاف پر فتویٰ دیا، اور ہمارے لیے چونکہ دلیل کا جاننا ضروری نہیں ہے
کیونکہ وہ شرط تو مشائخ کے حق میں تھی جب مذہب مدون نہیں ہوا تھا، اب تو مدون ہو گیا تو ہمارے حق میں تو ہے نہیں اب، تو ہم تو قول امام پر ہی فتویٰ دیں گے اگرچہ ہمیں دلیل معلوم نہ ہو قول امام کی۔ یہ جو بات صاحب بحر نے کہی تھی، علامہ شامی اس کا بھی رد کرتے ہیں کہ یہ کہنا کہ مشائخ کو دلیل نہیں ملی ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں دلائل ملے تھے قول امام کے بھی، اور اصحاب امام کے قول کے بھی دلائل ملے تھے، اور انہوں نے دلائل کا آپس میں موازنہ کیا، اصحاب کے دلائل مضبوط لگے تو انہوں نے قول امام سے عدول کر کے صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا۔ کیونکہ مشائخ کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے، ان کی کتابیں آپ دیکھیے دلائل سے بھری ہوئی ہیں، ہے نا، دلائل سے انہوں نے دلائل کے انبار لگا رکھے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو دلیل نہیں ملی؟ ان دلائل کے انبار کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ یہاں فتویٰ امام یوسف کے قول پر ہے، امام محمد کے قول پر ہے۔ تو ظاہر یہ ہے کہ انہیں دلیلیں ملی تھی، لیکن امام کی دلیل ضعیف پائی، صاحبین کی دلیل مضبوط پائی، اس لیے صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا انہوں نے۔ لیکن وہ مشائخ تو دلیل میں نظر کرنے کے اہل تھے نا، ہم تو دلیل میں نظر کرنے کے اہل ہیں نہیں، اور نہ ہم اجتہاد میں یا قواعد اور اصول حنفیہ کو سمجھنے میں ان کے درجے کو پہنچیں گے۔ تو ہم پر تو لازم ہے کہ ہم مشائخ کی پیروی کریں، مشائخ نے جہاں صاحبین کے قول پر یا کسی اور صاحب کے قول پر فتویٰ دیا ہے تو ہم بھی وہی فتویٰ دیں، کیونکہ مشائخ کا فتویٰ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جس قول پر انہوں نے فتویٰ دیا ہے وہ قول مضبوط ہے امام کے قول سے۔ تو ہم تو دلائل میں غور و فکر کر کے کبھی ضعیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے، مشائخ جو اندازہ لگا چکے ہیں، جو فتویٰ دے چکے ہیں، اب ہم پر لازم ہے کہ اسی کی حکایت کریں، اسی کی نقل کریں، ہے نا۔ جیسے کہ اگر ہم ان مشائخ کے زمانے میں ہوتے اور وہ مشائخ سے ہم جا کر یہ بات پوچھتے، تو ہم جو مشائخ ہم کو فتویٰ دیتے ہم اسی پر عمل کرتے، وہی عمل ہم پر لازم ہوتا، تو جیسے ان کی زندگی میں لازم ہوتا ہے اسی طرح اب بھی لازم ہوگا۔ یہ علامہ شامی کے رد کا خلاصہ ہے جو علامہ صاحب بحر کا انہوں نے کیا ہے، یا کہیے کہ ان کی جو بات تھی، جو انہوں نے کہیے کہ ایک طرح کا جو مغالطہ تھا، اس کی صاف ستھری توجیہ کر کے اس مسئلے کو بالکل کلیئر کر دیا، بالکل صاف کر دیا کہ اصل بات یہ ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ مشائخ نے جہاں قول امام کے خلاف پر فتویٰ دیا ہے، ہم پر مشائخ کی اتباع لازم ہے، وہاں قول امام پر فتویٰ دینے کی ہمیں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہم دلائل میں نظر کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ ہاں، جو دلائل میں نظر کرنے کا اہل ہو وہ مشائخ کی پیروی کرے، اس پر ایسا لازم نہیں ہے، بلکہ اگر اسے قول امام کی دلیل مضبوط معلوم لگے تو وہ قول امام پر فتویٰ دے سکتا ہے، اگرچہ مشائخ نے قول صاحبین پر فتویٰ دیا ہو، لیکن جو اہل نہ ہو دلائل میں نظر کرنے کا، اسے مشائخ کی ترجیحات، ان کے فتاوی کی پیروی لازم ہے۔ دیکھیں، اقول مصنف کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، ولا یخفى علیک ما فی ھذا الکلام من عدم الانتظام، اور مخفی نہ رہے تم پر وہ جو اس کلام میں ہے، من عدم الانتظام، بے انتظامی، بے ربطی۔ کس کے کلام میں؟ صاحب بحر کے کلام میں۔ ولہذا اعترضه محشیہ الخیر الرملی بأن قولہ يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن لم نعلم من أين قاله مضاد لقول الإمام لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا۔ اور اسی لیے بحر الرائق کے محشی علامہ خیر رملی نے صاحب البحر پر اعتراض کیا اس طور پر کہ صاحب بحر کا قول کہ ہم پر قول امام پر فتویٰ دینا واجب ہے، اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ امام نے یہ بات کہاں سے کہی ہے، یہ خلاف ہے، متضاد ہے امام کے اس قول کے کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے جب تک کہ یہ بات نہ جان لیں کہ ہم نے یہ بات کہاں سے کہی ہے۔ اس کے صریح متضاد ہے۔ کیوں؟ اذ ہوا صریح فی عدم جواز الافتاء لغیر اہل الاجتہاد، کیونکہ امام کا قول صریح ہے اس بات میں کہ غیر مجتہد کو فتویٰ دینا جائز نہیں ہے ہمارے قول پر۔ فَكَيْفَ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى وُجُوبِهِ، تو پھر اس سے وجوب افتاء پر استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نا فتویٰ دینا قول امام پر واجب ہے، تو اس سے فتویٰ کے دینے کے وجوب پر استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ فَنَقُولُ، علامہ خیر عملی کہتے ہیں، تو ہم کہیں گے، یعنی اگر کوئی وہ جواب دے جو بیچ میں نے جواب عرض کیا
یہ قول امام فتوی حقیقی پر محمول ہے، اور قول صاحبین جو نقل و حکایت کی جاتی ہے فتوی کی اس پر محمول ہے۔ اگر کوئی وہ جواب دے تو ہم کہیں گے فنقول، تو ہم کہیں گے ما یصدر من غیر الاہلی لیس بافتاء حقیقتا، کہ جو غیر اہل سے یعنی جو اہل استیاد کے علاوہ سے صادر ہوتا ہے وہ حقیقت میں فتویٰ ہے ہی نہیں، وانما ہوا حکایت عن المجتہد، وہ تو مجتہد سے بس ایک حکایت و نقل ہے کہ انہ قائل بکذا، کہ فلاں مجتہد اس بات کا قائل ہے، انہ قائل بکذا، کہ وہ اس کا قائل ہے، وباعتبار ھذا الملحظ تجوز حکایت قول غیر الامام، اور اس لحاظ سے اور اس اعتبار سے قول غیر امام کی حکایت بھی جائز ہے، اور جب قول غیر امام کی حکایت جائز ہے فکیف یجب علینا الافتاء بقول الامام، تو پھر ہم پر قول امام پر فتویٰ دینا کیسے واجب ہوگا؟ وَإِنْ أَفْتَى الْمَشَائِخُ بِخِلَافِهِ، اگرچہ مشائخ اس کے خلاف پر فتویٰ دیں، یہ ہم پر کیسے واجب ہوگا؟ ہم تو فتویٰ دے نہیں رہے ہیں۔ وَنَحْنُ إِنَّمَا نَحْكِي فَتْوَاهُمْ لَا غَيْرَ، کیونکہ ہم جو حکایت کر رہے ہیں انما نحکی فتویٰ، کیونکہ ہم تو صرف ان کا فتویٰ حکایت کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، لا غیر، اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں، فتویٰ نہیں دے رہے ہیں ہم۔ فَلْيَتَأَمَّلْ، تو اس میں غور کر لو، یہ علامہ خیر رملی کی عبارت تھی۔ وَتَوْضِيحُهُ، اور اس کی توضیح یہ ہے، جو پیچھے صاحب بحر نے کہا تھا کہ مشائخ کو دلیل نہیں ملی تھی اس لیے خلاف پر فتویٰ دیا، تو اس بات کی مصنف توجیح کرتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے، وَتَوْضِيحُهُ، اور اس امر کی وضاحت یہ ہے کہ ان المشائخ اطلعوا علی دلیل الامام، کہ مشائخ اکرام امام کی دلیل پر مطلع ہوئے، وعرفوا من این قال، اور انہوں نے جانا کہ امام نے وہ بات کہاں سے کہی تھی، یعنی ماخذ امام کے قول کا انہیں معلوم تھا۔ واطلعوا علی دلیل اصحابی، اور وہ امام کے اصحاب کی دلیل پر بھی مطلع ہوئے، فیرجحون دلیل اصحابہ علی دلیلی، تو انہوں نے اصحاب کی دلیل کو امام کی دلیل پر ترجیح دی، فیفتون بہی، اور اسی پر یعنی قول صاحب اصحاب پر فتویٰ دے دیا۔ ولا یظن بہم انہم عدلوا عن قولہ لجہلہم بدلیلہ، اور ان مشائخ کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے امام کے قول سے عدول کر لیا تھا ان کے قول کی دلیل سے، نہ آشنا ہونے کی وجہ سے، نہ واقف ہونے کی وجہ سے، یہ گمان ان پر نہیں کیا جا سکتا۔ فإنا نراہم قد شحنوا کتبہم بنصب الادلہ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ادلہ کو مقرر کر کے اپنی کتابوں کو سجا رکھا ہے، ادلہ کو مقرر کر کے اپنی کتابوں کو بھر رکھا ہے، سجا رکھا ہے۔ ثم یقولون، پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں، الفتویٰ علی قول ابی یوسف، مثلا کہ مثلا فتویٰ یہاں ابو یوسف کے قول پر ہے۔ وحیث لم نکن نحن اہلا للنظر فی الدلیل، اور ہم چونکہ دلیل میں نظر کرنے کے اہل نہیں ہیں، ولم نصل الى مرتبتهم الى رتبتهم فی حصول شرائط التفریع والتأصیل، اور ہم ان کے درجے کو نہیں پہنچے ہیں مسائل متفرع کرنے کی شرائط کو حاصل کرنے میں، والتأصیل، اور قواعد کی بنیادی باتوں کو جاننے میں ہم ان کے رتبے کو پہنچے نہیں ہیں، مشائخ کے رتبے کو۔ فعلینا حکایت ما یقولونہ، لہذا ہم پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے اسی کی حکایت کر دینا، اسی کو نقل کر دینا جو مشائخ نے فرمایا ہے، جو مشائخ نے فتویٰ دیا ہے۔ لأنہم ہم اتباع المذہب الذین نصبوا انفسهم لتقریرہ وتحریرہ باجتہاد، کیونکہ یہی مذہب کے ایسے متبعین ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مقرر کر لیا تھا، لگا لیا تھا مذہب کی تقریر اور تحریر کے لیے، باجتہادہم، اپنے اجتہاد کے ذریعے، تو ہم انہی کے اقوال کو حکایت کریں گے، قول صاحبین پر ان کا فتویٰ ہے تو ہم اسی کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں وانظر الی ما قدمناہ من قول علامۃ قاسم، اور دیکھو وہ جو ہم نے پیچھے علامہ قاسم ابن قتلوبکا کا قول نقل کیا، اس کو دیکھو کہ انہوں نے فرمایا ان المجتہدین لم یفقدوا حتی نظروا فی المختلف، کہ بے شک مجتہدین لم یفقدوا، فقد یفقدوا معنی آتا ہے گوا دینا، کسی چیز کو کھو دینا۔ ان المجتہدین لم یفقدوا، بے شک مجتہدین نے دلائل گوائے نہیں، انہوں نے دلائل کو کھویا نہیں۔
بلکہ دلائل انہوں نے پائے، حتی نظروا فی المختلف، یہاں تک کہ انہوں نے قول مختلف میں خوب غور و فکر کی، خوب غور و خوض کی ان کے دلائل میں، ورجحوا وصححوا، اور پھر بعض کو بعض پر ترجیح دی، بعض کی تصحیح کی انہوں نے۔ یہ بات پوری علامہ قاسم ابن قطلوبگاہ نے آخر تک کہی۔ پھر آخر میں کیا کہا؟ اعلان قال، انہوں نے یہ کہا آخر میں، فعلینا اتباع الراجح والعمل به، تو ہم پر لازم ہے راجح کی اتباع کرنا اور اسی پر عمل کرنا، یعنی مشائخ نے جس قول کی ترجیح کی ہے، جس کی تصحیح کی ہے، اس پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہے۔ کما لا افتوا فی حیاتہم، ایسی جیسے کہ وہ اپنی زندگی میں ہمیں فتویٰ دیتے تو ہم پر لازم ہوتا۔ وفی فتاوی علامتی ابن شلبی، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ علامہ ابن شلبی کے فتاوی کا ایک اقتباس لے کر آ رہے ہیں، اس کی ایک عبارت لے کر آ رہے ہیں جو علامہ شامی علیہ رحمہ کی مزید تائید کرتی ہے کہ قول امام کے خلاف اگر مشائخ ترجیح و تصحیح کر دیں تو ہم پر مشائخ کی پیروی لازم ہوگی۔ اگر ان کی ترجیح کو چھوڑ کر ہم نے قول امام پر فتویٰ دے دیا یا قاضی نے فیصلہ کر دیا تو قاضی کو وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا اور اس فیصلے کو توڑا جائے گا۔ تو یہ جو علامہ ابن شلبی کا فتاوی ہے یہ بھی یہی بتاتا ہے کہ مشائخ کی ترجیحات اور ان کی تصحیحات کی پیروی ہم پر لازم ہوگی، اگرچہ وہ قول امام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ وفی فتاوی العلامتی ابن شلبی، اور علامہ ابن شلبی کے فتاوی میں ہے، لیس للقاضی وللمفتی ان عدول ان قول الامام، کہ قاضی کو حلال نہیں ہے اور نہ مفتی کو حلال ہے کہ وہ امام کے قول سے عدول کرے، حلال نہیں ہے عام حالات میں، الا اذا صرح احد من المشائخ بان الفتوى على قول غیرہ، مگر جبکہ مشائخ میں سے کسی نے صراحت کی ہو اس بات کی کہ فتویٰ یہاں امام کے علاوہ کسی اور کے قول پر ہے، تو جس کے قول پر فتویٰ ہونے کی صراحت کی ہے قاضی اور مفتی اسی کی پیروی کریں گے۔ فلیس للقاضی ان یحکم بقول غیر ابی حنیفہ فی مسئلۃ لم یرجح فیہا قول غیرہ، لم یرجح فیہا قول غیرہ، تو حلال نہیں ہے قاضی کے لیے کہ وہ حکم دے دے امام اعظم کے علاوہ کسی اور کے قول پر ایسے مسئلے میں جس میں قول غیر کی ترجیح نہ کی گئی ہو، یعنی قول غیر کی ترجیح نہیں ہے، ایسے مسئلے میں امام کا قول چھوڑ کر فیصلہ دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ فلیس للقاضی، تو حلال نہیں ہے قاضی کے لیے کہ وہ قول امام کے علاوہ پر، یعنی غیر امام اعظم کے قول پر حکم دے دے ایسے مسئلے میں جس میں غیر کے قول کی ترجیح نہ کی گئی ہو۔ ورجحوا فیہا دلیل ابی حنیفہ علی دلیلہ، اور مشائخ نے اس مسئلے میں امام کی دلیل کو ترجیح دی ہو غیر کی دلیل پر، ہے نا، ایسے میں امام کے قول کے علاوہ اگر وہ حکم دے گا تو اس کو اس کا حق نہیں، جائز نہیں ہے۔ فَإِنْ حَكَمَ فِيهَا فَحُكْمُهُ غَيْرُ مَاضٍ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ الْانْتِقَاض، فَإِنْ حَكَمَ فِيهَا، اگر اس نے حکم اس میں دے دیا، امام کا قول مسئلے میں راجح تھا، پھر امام کے قول کو چھوڑ کر دوسرے پر اس نے فیصلہ کر دیا، فَإِنْ حَكَمَ فِيهَا، اگر اس نے اس میں حکم کر دیا، فیصلہ کر دیا، فَحُكْمُهُ غَيْرُ مَاضٍ، تو اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا، لَيْسَ لَهُ غَيْرُ الْانْتِقَاض، اور توڑنے کے سوا اس کے لیے کوئی چارہ نہیں، اس حکم کو توڑا جائے گا۔ جہاں امام کا قول ترجیح شدہ ہو وہاں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، یا جہاں کوئی قول بھی ترجیح شدہ معلوم نہ ہو اور اقوال ہمارے ائمہ میں سے سب کے ہوں تو بھی قول امام کے خلاف پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جہاں امام کے قول کے علاوہ صاحبین میں سے کسی، صاحبین یا اصحاب میں سے کسی کے قول کی ترجیح وہاں موجود ہے مشائخ کی، وہاں جو ہے امام کے قول کو چھوڑا جائے گا اور جس پر ترجیح ہونا معلوم ہے اس پر فیصلہ کیا جائے گا، اس پر فتویٰ دیا جائے گا۔ یہ حاصل علامہ ابن شلبی کے فتاوی کی اس عبارت کا۔